ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ 14 اگست کا دن آ رہا ہے۔ ہماری جو نصابی کتابیں ہیں ان میں تو یہی لکھا ہے کہ 14 اگست آزادی کا دن ہے، لیکن حقیقت میں 15 اگست آزادی کا دن ہے۔ جہاں بہت زیادہ چیزیں بدلی گئی وہاں یہ بھی بدل دیا گیا۔ پاکستان 15 اگست کو آزاد ہوا ہے۔ اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے 14 ہو 15 ہو، ہمیں تاریخوں سے کیا لینا دینا۔ پھر اس برس تو معرکہ حق میں فتح کے بعد سرکاری طور پر یہ 14 دن منائے جا رہے ہیں، اور ان دنوں میں تحریک آزادی کے حوالے سے، تاریخ آزادی کے حوالے سے اور مطالعہ پاکستان کے حوالے سے پروگرام بھی ہوں گے۔ دنیاوی لوگ، دینی لوگ اپنے اپنے اداروں میں پروگرام منعقد کریں گے، تقریریں بھی کروائیں گے۔ تو اس ضمن میں ہمارا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ ہمیں اس ملک کی صحیح تاریخ کا پتہ ہو۔ بانیان کے اندر کئی لوگوں کا نام لیا جائے گا، جس میں ہمارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، چودھری رحمت علی، عبدالرب نشتر، ایسے کئی احباب کا نام لیا جائے گا۔ میں نے وقت کم ہونے کی وجہ سے 4-5 نام لیے ہیں۔ ایک طویل فہرست ہے اور کسی کی خدمت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے، اس کی بنیاد کن لوگوں نے رکھی اور کیوں رکھی؟ اس کی بنیاد 1940 نہیں ہے، یا جب مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی وہ واقعہ نہیں ہے، یا 1857 کی جنگ آزادی نہیں ہے۔ اس کی بنیاد رکھنے والے جو بنیادی بزرگ ہیں وہ 2 ہیں، جنہوں نے پاکستان بننے سے کئی سال پہلے، 2-3 صدیاں پہلے اس چیز کو محسوس کر لیا تھا کہ یہاں پر اب اسلام نہیں ہے اور اسلامی حکومت نہیں ہے۔ سب سے پہلے جس ہستی نے اس چیز کو محسوس کیا وہ ہم انہیں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ان کے بعد جس ہستی نے بہت شدت سے محسوس کیا
کہ یہاں اسلام نہیں ہے اور اسلامی حکومت نہیں ہے صحیح معنوں میں، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ انگریز جو بر صغیر میں آیا ہے، آیا تو تجارتی کمپنیوں کے روپ میں تھا۔ پہل اس نے کلکتہ والی سائڈ سے یہ اجازت طلب کی بادشاہوں سے، اکبر بادشاہ وغیرہ سے، ہمیں یہاں فیکٹری مل کھولنے کی اجازت دی جائے۔ سو بیٹا باہر لے جاؤ، اجازت دی جائے صرف فیکٹری کھولنے کی۔ اور اس وقت سب سے پہلے جس بندے نے اس بات کو سمجھا کہ یہ بہت غلط کام ہوا ہے، وہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس وقت دو بڑے مسئلے تھے جو آج بھی پاکستان کے اندر ہیں، ایک تو اسلامی حکومت نہیں، اور دوسرا حکمران مسلمان نہیں۔ چلے حکمران نام کے مسلمان ہیں، اسلامی نہیں ہے۔ مجدد الافسانی رحمہ اللہ کے دور میں یہ دونوں مسائل بن گئے۔ ایک تو انگریز کی کمپنی یہاں آ گئی، اس نے تجارتی روپ دھارا کہ ہم نے یہاں کاروبار کرنا ہے۔ آپ کا کیا جاتا ہے آئی ایم اے، ورلڈ بینک اس دور کا، ہم نے تو صرف کاروبار ہی کرنا ہے، ہمیں آپ نہ مل کھولنے کی اجازت دے دیں۔ مل کھولنے کی اجازت ملی، کچھ سال کے بعد کہتے آپ ہمیں نہ ذرا فوجی رکھنے کی اجازت دے دیں۔ ہمیں پھر آہستہ آہستہ فیکٹریاں بڑھ گئی، ہمیں چھاونیاں بنانے کی اجازت دے دیں، ہمیں تھانے بنانے کی اجازت دے دیں۔ طریقہ واردات یہ تھا، جو تھانے چھاونیاں جو بھی بنتی، افسر انگریز ہوتا، ماتحت سپاہی مسلمان یا ہندو یعنی کہ ہندوستانی ہوتے۔ انگریز یہاں تقریباً 10,000 کی تعداد سے زیادہ نہیں رہا، کبھی ہمیشہ افسر بن کے رہا ہے، بندے یہی کے کام آتے رہے۔ تو یہ سب سے پہلے خطرہ محسوس کیا مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہیں یہاں اسلام اور مسلمان کا خاتمہ نہ ہو۔ انہوں نے پھر فتویٰ دیا، فرنگی بدترین کافرست۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مجدد الافسانی رحمہ اللہ کے بارے میں کچھ اشعار بھی کہے۔ ان میں ایک بڑا قابل غور شعر ہے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ مجدد تاریخ اسلامی میں کہتے ہیں جب اسلام ڈوب رہا ہو، مسلمان تکلیف میں ہو، اللہ تعالیٰ اس خطے اس علاقے میں ایسا بندہ بھیجتا ہے جو ایسی محنت کرتا ہے کہ پوری وہ سلطنت اسلامی بچ جاتی ہے۔ پہلی صدی کے اندر خرابیاں ہوئیں، اللہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو بھیجا۔ دوسری صدی ہجری میں خرابیاں ہوئیں، اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کو بھیجا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وعدہ ہے، فرمایا ہر صدی کے آخر میں جو 10-12 سال ہوں گے، اللہ ایک مجدد بھیجے گا جو دین نہیں لے کر آئے گا۔ وہ جو دینی اقدار ختم ہو چکی ہوں گی، اس کی محنت سے اللہ لوگوں میں دین کا رنگ بھر دے گا۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ اس کی خدمات سے اللہ ان کو دین کی توفیق عطا فرما دے گا۔ یہ مجدد اس لیے انہیں کہتے ہیں۔ ہندوستان میں دین کو اللہ نے ان کے ذریعے سے بچایا۔ کیسے بچایا؟ پہلا وار یہ سمجھا کہ انگریز جو آیا ہے نا، یہ حکومت چھیننے آیا ہے، یہاں پر قبضہ کرنے آیا، تجارت کرنے نہیں آیا، چیزیں نہیں خریدنے بیچنے آیا۔ اور دوسرا کام، اکبر ملحد بادشاہ تھا۔ دیکھیں جو بادشاہ ہوتا ہے نا، پھر وہ بادشاہ ہی ہوتا ہے۔ جو حکومت ہوتی ہے پھر وہ حکومت ہی ہوتی ہے۔ اسے اپنا آپ منوانا آتا ہے، صحیح منوانا ہو غلط منوانا ہو۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں CCD یا CCD کوئی محکمہ بنا ہے پنجاب میں، اب یہی وہ لوگ جو علاقوں میں غنڈہ گردیاں کرتے، بتے لیتے، بدماشیاں کرتے، اب چھپے پھر رہے ہیں بیچارے۔ ان بیچاروں کو اپنی پڑی ہے، معافیاں مانگ رہے ہیں، ٹوپیاں سر پہ رکھ لی ہیں، رومال رکھ لی ہیں، ممبروں اور مسجدوں کے ذریعے سے اعلان کرے ہم نے توبہ کر لی ہے، لیکن وہ کسی کی نہیں مانتے۔ روزانہ اخبار میں خبر آتی ہے 6 مارے گئے، 10 مارے گئے، فلانا مارا گیا، ڈھمکانا مارا گیا۔ دیکھنا حکومت سے ٹکرایا نہیں جا سکتا، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، اس کے پاس پاور ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں آپ دیکھیں بلاسفیمی کیس ہے، ممکن ہے اس میں مظلوم بھی ہوں، ظالم بھی ہیں۔ 450 بندہ اس وقت پاکستان کی جیلوں میں قید، حکومت سزا نہیں دے رہی۔ ان بدبختوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے قرآن پاک کے اوپر اپنے گندے مادے پھینکے ہیں اور وہ جیلوں کے اندر ہیں، حکومت کچھ نہیں کہہ رہی۔ حکومت کے پاس سارے ثبوت تھے، آسیہ مسیح نے گستاخی کی ہے، چلی گئی،
میں نے آپ نے کیا کر لیا؟ مشرف نے اڈے دے دیے، میں نے آپ نے کیا کر لیا؟ IMF ورلڈ بینک کے ساتھ معاہدے ہو گئے، میں نے کیا کر لیا؟ آپ کی 2000 سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں شفٹ ہو گئی ہے، کروڑوں روپے کی جائیدادیں پاکستان کی لے کر، میں نے کیا کر لیا؟ حکومت ہوتی ہے۔ اکبر بادشاہ نے نیا دین بنا دیا، اس کے دماغ کے اندر، اس کی بیوی ہندو تھی، اس کی بیوی نے، اور اس کے جو 9 رتن تھے، 9 سیانے جو اپنے ارد گرد رکھتا تھا، اس میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ اپنے خیال کے مطابق اس نے ہندوستان کے ذہین ترین لوگ اکٹھے کیے، ہمارے خیال کے مطابق اس نے ہندوستان کے گندے ترین لوگ اکٹھے کیے، جنہوں نے اس دماغ کے اندر یہ اس کے خناس بھر دیا کہ اصل دین وہ ہے جو آپ کی زبان سے نکلے گا۔ اکبر بادشاہ نے شراب حلال کر دی، زنا حلال کر دیا، بہن بھائیوں کی آپس میں شادی حلال کر دی، ہندوؤں مسلمانوں کی شادی آپس میں حلال کر دی، اپنے دربار کے اندر ننگی عورتیں لے کے بیٹھا کرتا تھا۔ یعنی یہ چند چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور پھر ڈنڈے کے زور سے اس نے یہ باتیں منوائیں۔ اس کو علماء نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے، مسلمانوں نے، اپنے لوگوں نے لکھ کے دیا کہ دین وہی ہے جو اکبر کی زبان سے نکلے گا۔ ایسے وقت میں پھر کوئی نہ جب بول رہا تھا، مشکل کے سامنے کوئی نہ آ رہا تھا، یہ جناب مجدد افسانی رحمہ اللہ ہے۔ انہوں نے مارے بھی کھائیں، جیلیں بھی کاٹی، مصیبتیں بھی برداشت کی، لیکن ساتھ ساتھ اپنے خطوط کے ذریعے سے خدمت کرتے رہے، محنت کرتے رہے، کرتے کرتے جو اکبر کا وزیر اعظم تھا وہ ان کا مرید بن گیا، جو چیف آف آرمی سٹاف تھا۔ اس نے جناب مجدد رحمہ اللہ کو پیشکش بھی کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں حکومت کا تختہ الٹ دیتا ہوں، آپ بادشاہ بن جائیں۔ تو جناب مجدد صاحب نے فرمایا میں نے نہیں بادشاہ بننا، بادشاہ تم ہی بنو گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے انہی کی محنتوں سے اورنگزیب عالمگیر جیسا بادشاہ دیا، بر صغیر میں تھوڑا سا دین بچ گیا، اسلام بچ گیا۔ کتنی دیر تک اثرات تھے، کرتے کرتے پھر بات پہنچی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تک۔ شاہ صاحب جب حجاز سے پڑھ کے آئے ہیں تو شاہ صاحب کے پیش نظر بھی 2 ہی چیزیں تھیں، اور یہی نعرے پاکستان بنتے وقت لگائے گئے تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ دیکھیں پاکستان بن گیا کہ یہاں کوئی دین کا نفاذ آیا، کوئی دین کا نام لیتا ہے؟ حتیٰ کہ مذہبی جماعتیں بھی آج کل پھر دوبارہ سوشل میڈیا پہ خبریں گرم ہے، صدر زرداری کو ختم کیا جا رہا ہے، پھر تماشے لگے ہیں کہ دوبارہ جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا نظام آ رہا ہے۔ چاہے مذہبی جماعت ہو، غیر مذہبی جماعت ہو، کبھی یہ نہیں کہتے کہ اسلام نافذ کرے، خلافت کا نظام لے کر آئے۔ وہ جس کی زبانوں سے سنتے ہیں ہم یہی سنتے ہیں جمہوریت بہت اچھی ہے، پتہ نہیں کہاں کی اچھی ہے اور کیسی اچھی ہے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے دور میں کام بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے پیش نگاہ بھی 2 چیزیں تھیں، 2 مسئلے تھے جو مجدد رحمہ اللہ کے دور میں تھے، جو ان کے دور میں تھے۔ پاکستان کی بنیادیں جو رکھی یہ وجہ ہے، اور جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ پاکستان کی جو سرکاری تاریخ ہے اس میں لکھا ہوا، لاہور میوزیم کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں۔ لاہور میوزیم میں جہاں پر قائد اعظم کا ٹائپ رائٹر ہے، کرسی ہے، قلم ہے، ان کے زیر استعمال چیزیں ہیں، وہاں پر بغل کے اندر پاکستان کی تاریخ بھی لکھی ہے۔ اسی تاریخ سے میں بات کر رہا ہوں جو لاہور میوزیم میں لکھی ہے کہ پاکستان کی فکری بنیادیں جناب مجدد علی ثانی رحمہ اللہ نے رکھی، اور اس کی فکری بنیادوں کو عمل میں لانے کے لیے شاہ ولی اللہ نے کوششیں کی۔ یہ ایک تسلسل تھا جو 1947 کے اندر جا کے پاکستان بنا۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کا میں ذکر کروں 2 کام پہ ان کے پیش نظر۔ ایک ہے بر صغیر کا نظام اور عادت ہندوانہ تھی، آپ آج کے دور میں قیاس کریں۔ مسلمانوں کی شادی ہندوانہ تھی، مسلمانوں کی شکلیں ہندوانہ ہونا شروع ہو گئیں، مسلمانوں نے اپنی بیٹیاں ہندوؤں میں دینا شروع کر دی شاہ ولی اللہ کے دور میں، اور مسلمانوں نے مسجدیں چھوڑ دی تھی، نمازی نہیں تھے۔ مسلمان قرآن پڑھنے کو قرآن پاک کی توہین سمجھتے تھے، اور قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے والے کو گستاخ اور کافر سمجھتے تھے، اور جو قرآن پاک کا ترجمہ کرتا تھا اسے گولی سے، اسے جو وہ تلوار سے قتل کر دیا کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں پاکستان کی فضا کے اندر یہی کام چل رہا ہے۔ ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو چومنے چاٹنے والی کتاب بنا کے رکھا ہے۔ کتنے یہاں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی کتنی باتیں کر لیں، قرآن پاک صحیح سے اوپر سے پڑھنا نہیں آئے گا، ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ نہیں آئے گا۔
اور قرآن پاک کے ترجمے بن چکے. یہ وہابی ترجمہ ہے, یہ بریلوی ترجمہ ہے, یہ شیعہ کا ترجمہ ہے, یہ اہل حدیث کا ترجمہ ہے. یہی بعینی صورتحال شاہ ولی رحمہ اللہ کے دور میں تھی. اس بندے نے آگے سے باندھا تو تھوڑا بہت مسلمان بچ گیا. شاہ صاحب رحمہ اللہ نے پھر دو کام کیے. انہوں نے پہلا کام کیا کیا, فارسی زبان تھی, میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا, بڑی پلاننگ کے ساتھ عربی اور فارسی زبان کو بر صغیر سے 15 سال میں ہٹایا گیا, اور بڑی ہی سازش کر کے اردو زبان کو ہم پہ تعلیم کے طور پر اور سرکاری طور پر انگریزی زبان کو مسلط کیا گیا. یہ ہمارے ساتھ ایک سازش ہوئی. شاہ صاحب رحمہ اللہ کے دور میں زبان فارسی تھی عام لوگوں کی. لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, قرآن پڑھنے والے کو گستاخ سمجھا جاتا تھا, اور قرآن کا ترجمہ کرنے والے کو کافر اور واجب القتل سمجھا جاتا تھا. اس نے قرآن کا ترجمہ کیا, اسے مار دو. شاہ ولی رحمہ اللہ نے پہلا کام یہ کیا تعلیم کا, مسلمانوں کو ٹھیک کرنے کا. شاہ صاحب رحمہ اللہ نے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا. پہلے تھا ایک ترجمہ, لیکن وہ زیادہ لوگوں میں تھا نہیں. شاہ صاحب نے فارسی میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا. اس ترجمے کی وجہ سے ان پر قاتلانہ حملے ہوئے. قرآن پاک کا ترجمہ کر کے اس نے اللہ تعالیٰ کی, نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کر دی ہے. اللہ نے بچایا. پھر شاہ صاحب کی تعلیم کیا ہوئی؟ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنے بچوں کی تربیت کی, اپنے لوگوں کی تربیت کی. میں کئی بار کہتا ہوں, اللہ کے بندو, جب قومیں زوال پذیر ہوتی ہے نا, تو قوموں کا مزاج بنتا ہے پتھر لگائیں, محل بنائیں, ادارے کھڑے کریں, بندہ چاہے اندر ایک بھی نہ ہو. قومیں ایسے نہیں بنتی. قومیں بنانے کے لیے بندے تیار کرنے پڑتے ہیں جو آگے جا کے کام بھی کر سکیں. ہمارے ہاں بہت ادارے ہیں, بہت لوگ ہیں, لیکن لوگ ہیں, سرکاریں ہیں, انسان کام کرنے والا بندہ نہیں ملتا. اس نے کہا تھا بندہ ٹاواں ٹاواں, باقی سب سرکاراں نے. شاہ صاحب نے اپنے بیٹوں کے اوپر کام کیا. 4 بیٹے تھے, تربیت کی ان کی. 2 بیٹوں نے اردو زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا. جو آپ اپنی بچیوں کو دیتے ہیں نا قرآن پاک اکثر لا کر, وہ شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ کا, یہ شاہ صاحب کے بیٹے تھے. اردو زبان آ گئی, انہوں نے عربی اردو زبان کا بامحاورہ ترجمہ کر دیا, دلی کی زبان کا. عام لوگوں کے لیے ان کے دوسرے صاحبزادے رفیع الدین دہلوی رحمہ اللہ نے قرآن پاک کا اردو میں لفظی ترجمہ کیا. بڑے بیٹے تھے عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ, انہوں نے قرآن پاک کی فارسی میں تفسیر کر دی. تفسیر نہیں پڑھنے دیتے کسی کو, وہ کی. پھر ان کے آگے پوتے آئے, لمبی پڑپوتے آئے, لمبی بات ہے. لیکن شاہ صاحب رحمہ اللہ کا دوسرا کارنامہ, تاریخ کے اندر آپ کو کوئی ان ہیروز کا نہیں بتاتا, کبھی بھی اورنگزیب عالمگیر کا نام اچھے الفاظ میں نہیں لیا جائے گا. کبھی بھی یہ جو احمد شاہ ابدالی ہے, اسے اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جائے گا. کبھی بھی محمد شاہ کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ ان لوگوں نے دینی بیداری کی کوشش کی تھی. ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ کیا کہ بر صغیر میں 200-300 سال تک اسلامی حکومت بھی بچی, مسلمانوں کا اسلام بھی بچا. جب بھی ہیرو بنا کے پیش کریں گے, اکبر بادشاہ کو ہی پیش کریں گے. ہماری تاریخ کی کتابوں میں, فلموں میں, ڈراموں میں مغل اعظم بنا کر پیش کریں گے کہ گویا اس سے بڑا تاریخ میں بادشاہ آیا ہی کوئی نہیں, اس سے بڑا ملحد اور زندیق بندہ کوئی تاریخ میں شاید ہی آیا ہو. تو پھر یہاں پر شاہ ولی رحمہ اللہ نے, افغانستان کے اندر ایک قوت بن رہی تھی, احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ, جس کے اوپر غلط ڈرامے بنے, غلط ڈاکومنٹریاں بنی, غلط فلمیں بنی, اس کو لٹیرا دکھایا گیا. شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دنیا میں جہاں جہاں دیکھا مسلمانوں کا کوئی مضبوط بادشاہ ہے, مغلیہ سلطنت تو ڈوب رہی تھی, ساتھ خلافت عثمانیہ بھی ختم ہو رہی تھی اصل میں. اس کو ٹیپو سلطان نے 1759 سے پہلے بڑی کوشش کی تھی, کسی طریقے سے ترکیہ آ کر, خلافت عثمانیہ آ کر مدد کر دے, نہیں ہو سکا. بات دوسری جانب نہ نکل جائے, میں واپس آتا ہوں. شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے کہ بھئی بر صغیر میں اسلام ختم ہے, اسلامی حکومت ختم ہے. اگر بر صغیر میں اسلام بچانا ہے, مسلمان بچانا ہے, تو براہ کرم بر صغیر پہ آ کر حملہ کریں, یہاں پر کنٹرول حاصل کریں. ظاہری بات ہے, ضروری نہیں ہوتا ہر بندہ خط پہ توجہ دے, بات پہ توجہ دے, بات ایک ہی ہوتی ہے, کسی کے دل پہ لگتی ہے, کسی کے دل پہ نہیں لگتی. احمد شاہ ابدالی رحمہ اللہ کو افغانستان کا حاکم تھا, اسے بھی خط پہنچا شاہ صاحب کا. اس نے خط پڑھا. خط پڑھنے کے بعد اس نے 3 مہینے دیے علماء کو اکٹھا کیا,
اور علماء کو اکٹھا کر کے کہا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو ہماری ضرورت ہے، آپ پورے افغانستان کے اندر جہاد پہ تقریر کر کے فوجی اکٹھے کریں، افراد اکٹھے کریں۔ 3 مہینے تیاری کرنے کے بعد پھر پانی پت کے اندر مرہٹوں کے ساتھ شاہ احمد شاہ ابدالی رحمہ اللہ کی جنگ ہوئی۔ مرہٹے بھی ایک قوت بن چکے تھے۔ شاہ صاحب نے لکھا، اس خط کے اندر خط موجود ہے، شاہ صاحب نے لکھا مرہٹے اتنے بدماش ہو چکے ہیں، مسلمان بچیوں کو گھروں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں بغیر نکاح کے رکھا ہوا ہے۔ مرہٹوں نے مسجدوں کے اندر کتے باندھ دیے ہیں، خنزیر باندھ دیے ہیں، سور باندھ دیے۔ وہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا تو اللہ کے بندوں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ قائد اعظم رحمہ اللہ کا بتا دیا، زیادہ سے زیادہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا بتا دیا۔ اس کے بعد جو مطالعہ پاکستان کے اندر لکھے آپ کو بتائیے، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ 2 بندے ہیں۔ پھر یہاں پر پانی پت کے اندر جنگ ہوئی ہے مرہٹوں کے ساتھ، 1.5 لاکھ سے زیادہ مرہٹا قتل ہوا، اور پھر 100-150 سال تک کے لیے مغلیہ سلطنت دوبارہ بچی ہے۔ اللہ بھلا کرے احمد شاہ ابدالی کا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اس نے جب یہاں کا ماحول دیکھا، بر صغیر کے عیاش حکمران دیکھے، وہ بد دل ہو کر واپس چلا گیا۔ لیکن مرہٹے ختم ہوئے، وہ انگریز آہستہ آہستہ سرنگا پٹم کے بعد 1759 کے بعد، وہ جب سلطان رحمہ اللہ شہید ہوئے ہیں سرنگا پٹم کے اندر، انہیں کہا تھا اب بر صغیر ہمارے ہاتھ میں سارا ہی آ گیا۔ پھر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے جو بیٹے تھے عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہے پاکستان کی صحیح تاریخ۔ انہوں نے آگے 2 بندے تیار کیے، ایک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ایک سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ عرب کے لوگوں کو بڑا ناد ہے، جب ان کے پاس ہم بیٹھتے نا کلاسز میں، باہر گھومتے پھرتے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے ہمارے ہاں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہے، جن کے نام پہ لوگ دوسروں کو وہابی کہہ کے گالی دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کتاب التوحید لکھی ہے کہ محمد بن عبد الوہاب کی وجہ سے اللہ نے کروڑوں لوگوں کو عقیدہ توحید کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، اور کسی حد تک ان کی بات ٹھیک بھی ہے۔ عرب کی ریاستوں میں شرک تھا، صحابہ کی قبروں کے قبے جبے بنے تھے، سجدے ہوتے تھے، نظر و نیاز ہوتی تھی، نماز کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ یہ 300 سال پہلے محمد بن عبد الوہاب اور محمد بن سعود کا آپس میں معاہدہ ہوا کہ دین نافذ کریں گے، آج تک وہ چل رہا ہے سعودی عرب کی شکل میں۔ تو بڑا فخر سے کہتے تھے ہمارے پاس محمد بن عبد الوہاب ہے، ہمارے پاس کتاب التوحید ہے، تو ہم وہاں پر فخر سے کہتے تھے ہمارے پاس سید اسماعیل شہید ہے، ہمارے پاس تقویۃ الایمان ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، تقویۃ الایمان ہر بندے کے گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے کہا شرک پھیل گیا، بدعت پھیل گئی، خرافات پھیل گئی، اور مسلمان ہندوؤں جیسی رسمیں کر رہے ہیں، ساری رسمیں ہندوؤں جیسی۔ شاہ ولی اللہ کے تربیت یافتہ ان کے بیٹے محدث عبدالعزیز دہلوی، ان کے تربیت یافتہ آگے 2 انہوں نے بنائی تحریک مجاہدین، جو آج بھی بالا کوٹ کے جن کی قبریں موجود ہیں۔ یہ 1822 سے شروع سے ہوئے یہ اللہ کے ولی، یہ چھوڑا انہوں نے ہندوستان، دہلی اور افغانستان، پشاور، وہ علاقے جہاں پر انگریز کی حکومت نہیں تھی، یہ لوگ وہاں گئے ہیں۔ یہ آج سوات، وزیرستان، وانا، بنیر، یہ جتنے علاقے ہیں، یہ سارے آزاد کشمیر کے بعد علاقے، بالا کوٹ کے، کالا باغ کے علاقے، جتنی اتنے پہاڑی علاقے ہیں، یہ سارے کے سارے سید احمد شہید رحمہ اللہ کی تربیت یافتہ نسلوں کی نسلیں ہیں آگے۔ ان لوگوں نے پھر جہاد کیا، اس وقت نئی قوت تھی سکھ بھی تھے، انگریز بھی تھے۔ انگریز چالاک تھا، اس نے خود لڑنے کے بعد سکھوں کو آگے کیا، انگریز خود نہیں ان کے مقابلے میں آیا، انگریز نے سکھوں کو آگے کیا تھا۔ سکھوں کو آگے کیا تھا 1831 کے اندر، بالا کوٹ کے اندر۔ یہ بظاہر یہ لوگ شہید ہو گئے، ٹھیک ہے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ یہ تنظیم لوگوں نے کہا ختم ہو گئی ہے تحریک مجاہدین۔ اللہ کے بندو، یہ ان مجاہدین میں پاکستان کی بنیادوں میں ان کا خون ہے، بنیادی طور پر یہ ختم نہیں ہوئے، ٹھیک ہے شہید ہو گئے، کثیر تعداد شہید ہو گئی، لیکن پاکستان کی جو اصل تاریخ ہے، مولانا یحییٰ علی صادق پوری، مولانا عنایت علی، مولانا ولایت علی اور مولانا جعفر علی تھانیسری، اور اللہ کے بندو عبد الرحیم رائے پوری، میاں نذیر حسین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ، مولانا غلام رسول قلوی رحمہ اللہ۔ اللہ کے بندوں میں کس کس کا نام لے کے آپ کو بتاؤں؟ یہ پاکستان کی بنیادیں رکھنے والے، سیاسی بھی اور دینی بھی، یہ ہے پاکستان کی بنیادیں رکھنے والے۔ انگریز نے ان سے خائف ہو کر یہ نظام تعلیم انگریزی والا شروع کیا تھا۔ میں اس کا مخالف نہیں ہوں، میں کہتا اس کو پڑھیں، ضرور پڑھیں،
میں اللہ معاف فرمائے تعلیم کا مخالف نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے اثرات سے بچیں۔ یہ لوگ تھے انگریز کے مد مقابلے، انگریز سر پکڑ کے بیٹھے، ان کا میں حال کیا کروں، یہ میرے قابو نہیں آتے۔ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے، یہ بالا کوٹ کے بقایا مجاہدین تھے، ان میں سے جو اس وقت وزیر دفاع مغلیہ سلطنت کا بلند شاہ بخت رحمت اللہ علیہ، اس نے چنگاری جلائی، میرٹھ سے کام شروع ہوا، یہ جھانسی کی رانی بھی اسی کے اندر، یہ آپ کا منگل پانڈے بھی اسی کے اندر، یہ احمد شاہ کھرل بھی اس کے اندر، اور میں کس کس کے نام آپ کو بتاؤں؟ آپ نے تاریخ پڑھی ہو، کبھی کسی نے سنی ہو تو پتا چلے نا۔ ہمارے ہاں تو جھوٹی تاریخ پڑھا دی گئی، قائد اعظم، علامہ اقبال، باقی سارا ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ بھی تھے، ہم نے ان کا انکار نہیں کیا، لیکن یہ لوگ بلند شاہ بخت رحمہ اللہ، یہ آخری وقت تک بہادر شاہ ظفر کو کہتا رہا، ایک دفعہ تم ہاتھی پہ بیٹھ کے قلعے سے باہر آ جاؤ، یہ فوجیں کھڑی ابھی تمہیں اپنا بادشاہ مان لیں گی۔ اس کا جو سسر تھا بدماش، اس نے انگریز کا مخبر تھا، اس نے مخبری کی، تحریک دبائی۔ 1857 کے بعد دلی کے اندر 2.5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ میجر ہٹسن ہے اس دور کا، ہینٹر ہے اس دور کا، ان کی کتابیں موجود ہیں، اور ان کتابوں کے اندر ان مجاہدین کو جس طرح شہید کیا جاتا تھا اس کی ساری تفصیلات موجود ہیں۔ انسان پڑھے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ زندہ مسلمانوں کو توپ کے آگے باندھ کے گولوں سے اڑا دیا گیا۔ صرف دلی کے اندر میرے بھائیوں، دلی کے اندر 2.5 لاکھ مسلمان شہید ہوا وہابیت کے الزام میں۔ انگریز نے کتابیں لکھی، اوور انڈین مسلم، ہمارے سب سے بڑے دشمن وہابی ہیں، یہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، یہ جہاد بھی ساتھ یہی کرتے۔ یہ ان لوگوں نے کیا، سارے شامل تھے، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے۔ ہمارے دیوبندی بھائیوں میں مولانا فضل خیر آبادی بھی شامل تھے، مولانا مہاجر علی بھی شامل تھے، امداد اللہ تھانوی بھی شامل تھے، علی میاں بھی شامل تھے۔ ہم کسی کی خدمت کا انکار نہیں کرتے، اللہ معاف فرمائے۔ انگریز نے ان کو 1857 کے اندر یہاں مارا، دلی میں 2.5 لاکھ، اور تیتو میر شہید رحمت اللہ علیہ جو بنگال کے اندر تھے، بنگال میں جو تحریک وہابیت اٹھی، تحریک سنوسی اٹھی، اس میں 2 لاکھ بندے بنگال کے اندر شہید کیے گئے۔ شہید کسی کو کرنا ہوتا تھا، مارنا ہوتا تھا، الزام کیا لگاتے؟ دلی کے اندر پورے بر صغیر میں جس کی شلوار ٹخنوں سے اونچی ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھتا، داڑھی پوری ہوتی، کہتے یہ وہابی ایسے قتل کر دو۔ یہ الزام لگا کے مارا گیا۔ صرف 2.5 لاکھ بندے دلی کے اندر، باقی آپ خود تصور کریں، بر صغیر کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ اس وقت بر صغیر میں بنگلہ دیش بھی ہے، چائنا بھی ہے، سکم بھی ہے، بھوٹان بھی ہے، سنگاپور کے علاقے بھی ہیں، تبت ہے، اور یہ جو ہے وہ چھوٹا سا ایک خطہ نیپال بھی ہے، پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، ہندوستان بھی ہے۔ بات پھر وہی بندہ کیا چھوڑے اور کیا بتائے ایک جمعے کے اندر۔ پھر 1857 کے اندر یہ کام ہوا، یہ بندے بند نہیں ہوئے، یہ پکڑے ضرور گئے۔ پھر 1844 میں 1864 کے اندر جنگ امبیلا بھی ہوئی۔ یہ الگ داستان ہے، اس کو بیان کرنا شروع کر دیں۔ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمہ اللہ نے کیا کیا، مولانا احمد اللہ مدراسی نے کیا کیا، اس کے اندر جو ہے وہ علماء اہل حدیث کے ساتھ کیا کیا گیا، علماء دیوبند کے ساتھ کیا کیا گیا، کس کس نے مخبریاں کی، کس کس نے حلوے کھائے۔ وہ شورش کاشمیری کا ایک شعر ہے بڑا پیارا، اس نے تحریک آزادی کے بارے میں لکھا تھا، خانقاہوں میں مریدوں کو نچانے والے، گولیاں ترک جوانوں پہ چلانے والے۔ اگر میں بتاؤں تو پھر وکیل انجم کی کتاب ہے سیاست کے فرعون۔ صرف اتنا بتایا دیتا ہوں، جن لوگوں نے مخبریاں کی، علماء کو شہید کروایا، جن کی وجہ سے ہم غلام رہے، ان کی نسلیں آج پاکستان کے MNA MPA بنی ہوئے سارے۔ یہ آپ راجے ہوں چکری کے، یہ میر ہوں، یہ جھنگ کے ہوں لوگ ہوں، یہ نام بھی نہیں لینے چاہیے، گیلانی ہوں، یہ مخدوم ہوں، یہ جو بڑے بڑے نام ہیں، کہتے ہوئے شرم آتی۔ یہاں جو سیاسی نسبتیں ہیں مذہبی نسبتوں سے زیادہ پیاری ہمیں لگتی ہیں۔ کہتے ہیں PTI کے خلاف کا تو بولیا، نون لیگ نو کا تو بولیا، PP نو کا تو بولیا، ہم کسی کو نہیں بولتے، غلط کو غلط کہتے ہیں۔ آپ کو چاہیے ہماری حوصلہ افزائی کرے کہ صحیح بات کرتے ہیں، صحیح بات کرتے رہا کریں، تاکہ ہمارا حوصلہ بلند ہو۔ یہ سیاست کے فرعون کتاب ہے، وکیل انجم کی آپ پڑھیں۔ یہ مخدوم ہے، یہ امین فہیم ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جتنے بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہیں، یہ ساروں کے دادے پردادے انگریزوں کے ایجنٹ تھے۔ ان لوگوں نے انگریزوں سے ان سے پوچھنا تمہارے پاس زمینیں کیسے آ گئی ہیں، ایکڑوں کے اوپر، کینالوں کے اوپر، مربع تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ تو تمہیں پتہ چلے گا ان کے آباء و اجداد نے مجاہدین کی مخبریاں کر کر کے ان کو شہید کروایا، تو سلے کے اندر انہیں یہ ساری چیزیں ملی تھی۔ کسی نے احمد شاہ کھرل کو شہید کرا دیا،
کسی نے جھانسی کی رانی کی جو ہے وہ مروا دیا، کسی نے منگل پانڈے کی مخبری کر کے مروا دیا۔ آپ تصور کریں 1857 کے اندر جو جنگ ہوئی ہے اس کے اندر انگریزوں کے ساتھ لڑنے میں مسلمان اکیلے نہیں تھے، ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ تھے، بر صغیر کے عیسائی اور سکھ بھی مسلمانوں کے ساتھ تھے، وہ صرف مغلیہ سلطنت کو بچانا چاہتے تھے۔ پھر 1864 میں کام ہوا، پھر یہ جنگ عظیم پہلی جب شروع ہوئی ہے، انگریز نے تو آزاد کرنا ہی کرنا تھا میرے بھائی، انگریز کے پاس تو اور چارہ ہی کوئی نہیں تھا۔ پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے، انگریز اسی وقت ختم ہو چکا تھا۔ انگریز نے یہاں سے بھرتیاں کی، یہاں سے پنجاب کے نوجوان بھرتی کر کے جنگ میں اس کے خلاف انگریز کے حق میں لڑ کے انگریز کو انہوں نے فروغ دیا۔ پھر 1821 کے اندر تو کمر ٹوٹ گئی 3-4 سال پوری دنیا کی، لو جی 1841-42 میں پھر جنگ آ گئی، اور یہی 1941 میں معذرت 41 سے لے کے پھر 45 تک 4 سال جنگ رہی ہے۔ آپ دیکھیں 1925-30 کے بعد بر صغیر کی تحریک آزادی ایک دم چوتھے گیئر کے اندر چلی گئی۔ یہ چوتھے گیئر کے اندر گئی نہیں، لگایا گیا۔ یہ انگریزوں نے کاٹھے انگریز ہم پہ مسلط کیے، کالے انگریز ہم پہ مسلط کیے، اپنے ایجنٹ مسلط کیے ہمارے اوپر۔ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، محمد علی گوہر، مولانا حفظ الرحمان سہاروی، مولانا شبلی نعمانی، یہ کتنے نام ہیں تاریخ آزادی میں، جتنے نام آتے ہیں سب کے اندر مولانا 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 آتا ہے۔ ان سب کو پرے ڈال کے ایک سیکولر قسم کے لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے 1841 میں۔ انگریز کو پتا تھا 40 کے بعد میرا وجود یہاں رکھنا مشکل ہے، 40 کے اندر قرارداد پاکستان منظور ہوتی ہے، یہ جو آپ کے لاہور کے اندر یادگار شاید اسی کے لیے ہے۔ تو 1841 میں تمام بر صغیر کے لوگوں کا جو بڑے بڑے لوگ تھے اس بات پہ اتفاق ہو گیا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے گی، انہیں بر صغیر کا نیا خلیفہ مانا جائے گا۔ پھر یہاں کیا گیم ہوئی، کیا سازش ہوئی، وہ اس کو ہم رہنے دیتے ہیں۔ پھر کرتے کرتے آپ 1947 آ گیا، اور تھوڑا سا یہاں پر بیٹھ کر غور کریں، پاکستان کی بنیادوں میں نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آخری بات 2-3 منٹ آپ سے اجازت چاہوں گا، نماز چھوٹی کروا لیں گے۔ ایک یہ بڑا شوشہ پھیلایا جاتا ہے کہ جی کون سا اسلام نافذ کریں، جب کہتے پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا تو یہاں اسلام نافذ کرو، کہتے کون سا اسلام نافذ کریں؟ وہابی کریں، دیوبندی کریں، بریلوی کریں، شیعہ کریں، حنفی کریں؟ چلے کوئی بات نہیں، میں اہل حدیث ہوں، میں کہتا ہوں حنفی اسلام نافذ کرو، چلو کر دو، ہمیں قبول ہے۔ کیا ہم نے افغانستان میں حنفی اسلام قبول نہیں کیا؟ یہاں پہلے حنفی اسلام ہی تھا نا، بادشاہ یہاں کے حنفی تھے تو ہم رہے ہیں یہاں پہ، تم وہی نافذ کر دو، ہمیں قبول ہے۔ لیکن یہ جھوٹ ہے۔ پاکستان بننے کے فوری بعد علماء نے مطالبہ کیا تھا جس نام پہ پاکستان لیا ہے وہ اسلام نافذ کرو۔ وہ تفصیل پھر کبھی صحیح۔ لیاقت علی خان رحمہ اللہ کے دور میں علماء اکرام کو پھر اکٹھا کیا گیا، یہ لاہور میں شملہ پہاڑی کے پاس 3 دن تک ان کی تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء اکٹھے ہوئے، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، شیعہ بھی، جماعت اسلامی کے بھی، اہل حدیث بھی، تقریباً 21 کے قریب علماء یا 22 کے قریب علماء اکٹھے ہوئے۔ ان تمام علماء نے 3 دن غور و خوض کرنے کے بعد کچھ نکات 30-32 نکات تک کے حکمرانوں کو دے دیے تھے کہ یہ ہمارا متفقہ اسلام ہے، یہ نافذ کر دو۔ تو جو بندہ یہ کہتے ہیں نا کیڑا اسلام نافذ کریے، مولوی دے کی چیز ہے، کٹھے ہی نہیں ہوندے، وہ جھوٹا اور فراڈ اور مکاری کرتا ہے۔ حکمران کہتا ہے تو وہ بھی فراڈ کرتا ہے، کوئی کہتا ہے تو وہ بھی فراڈ کرتا ہے۔ آج اس ملک کی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے تحفظ کے لیے منتیں ترلے کرنے پڑ رہے ہیں۔ بڑی پلاننگ کر کے 2-3 سال لگا کر C-295 کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تمام اسلامی ممالک میں آہستہ آہستہ اس قانون کو ختم کیا گیا ہے۔ پھر بات وہی شورش کی یاد آتی ہے نا، ان کے بس میں ہو تو ناموس سے پیغمبر نہ بچے۔ اس نے کب پاکستان بننے سے پہلے کہا ان کے بس میں ہو تو ناموس سے پیغمبر نہ بچے۔ 450 بندہ اس وقت، میں نہیں کہتا کہ سارے غلط ہیں، ممکن ہے اس میں کچھ مظلوم بھی ہوں، تو ٹھیک ہے بھائی، جو مظلوم ہے انہیں معاف کر دیں، جو ظالم ہے انہیں پھانسی دیں، لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ یہ ہو کس ملک میں رہا؟ اس ملک میں جو اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کی ہے، اس بے وفائی کا صلہ ہمیں یہ ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 لخت کر دیا، بنگلہ دیش ہم سے جدا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے میں سمجھتا ہوں بغاوت کرنے کی، دغا کرنے کی سزا ہے، جو باقی بچہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اور ہم اس ملک کے ہیں، اس ملک کے ساتھ ہیں،
ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، یہ ملک ہے تو ہم ہے، یہ ملک ہے تو ہم نہیں ہے۔ جہاں اس ملک کی محبت میں دیگر کام بھی کریں، وہاں اس کی تاریخ بھی یاد رکھیں اور اپنے بچوں کو یہ بیہودہ حرکتوں سے باز کروائیں۔ لگتا ہے شاید پاکستان میں ہمیں نا باجا بجانے کی اجازت نہیں، تب اس لیے پاکستان لیا، سلنسر نکال لینا، ماں بیٹیوں کو باہر لے کے آ جانا، یعنی کہ 14 اگست کا وہ دن ماں بیٹیوں نے ہجرتیں کی، لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بچیوں کو زہر دیے، گلے کاٹے کہ کہیں ان کی عزت پہ حرف نہ آ جائے، وہ بچیاں باہر گھوم رہی، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے۔ عورتوں نے کنوؤں کے اندر چھلانگیں لگائی، تاریخ پڑھی نہیں جاتی، 10 لاکھ مسلمان شہید ہوا، کس لیے؟ ایک خطہ مل جائے جہاں پر پردہ ہو، حیاداری ہو، بے شرمی بے غیرتی نہ ہو۔ کہ شاہ صاحب نے خط لکھا کہ آؤ پانی پت میں مسلمان بچیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ہماری بچیوں کی عزتیں محفوظ ہیں یہاں پر؟ اس کی وجہ اللہ سے بے وفائی کی ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے آپ کو تو بھائی میں بچا لوں، اپنی فیملی کو تو بچا لوں، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ ہم تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں، ہر جمعے میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، جو بدبخت اس ملک کو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔